रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में। इसराइल जो कि बहरा रूम के मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन, जनूब मशरक में फ़लस्तीन, जनूब में मिस्र, खलीज उक़बा यानी रेड सी बहता है। जैसे दूसरे कई ममालिक तारीख़ में बहुत पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है जो हज़ारों साल तारीख़ पर मबनी एक सकाफ़त पेश करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में माजी की चंद बातों के साथ साथ उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले लाइल्म होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मुनफरिद और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसराइल की तारीख़ के बारे में इतना कहेंगे कि इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फ़तह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्ज़े में था। मुसलमानों का किबला अवल होने, मसीहत का मुतबर्रक मकाम होने और दीवार गिरिया होने के सबब ये मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के नज़दीक एक मजहबी मकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क उनके कब्ज़े में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फ़तह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 साल तक उमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजू बार बार इस मुल्क पर काबिज होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलूक सल्तनत का हिस्सा बनी। 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। नाज़रीन, बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी ख़त्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बमों से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी होलोकॉस्ट से जिंदा बच निकले थे, सब ने बरतानवी राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया और तमाम बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादी का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अरसा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के रोज़ इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके दो ममालिक बना दिए जाएं। यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम ज्यूइश ने एजेंसी ने इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर इस मुल्क से निकल गया, मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हज़ारों फ़लस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फ़लस्तीनी इस सरज़मीन को छोड़कर यहाँ से निकल गए। बरतानिया के निकल जाने से पहले इसराइल के बानी डेविड बेन गुरियन ने मुमलिकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज़ 4 अरब ममालिक ने इसराइल पर दावा बोल दिया, मगर मज़ीद लाखों फ़लस्तीनियों को इस सरज़मीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया, जिसमें फ़लस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खिते से कम हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक़ में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी और आने वाले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुँच गई। इसराइल के क़याम के वक्त से अरब और दीगर मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ उठकर खड़े हो गए। नाज़रीन, कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतह नसीब हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नीयत से आए थे कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होगा जहां वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू में सब उलट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, सबको अरबों के छोड़े हुए मकान और कारोबार थमा दिए गए, जबकि गरीब ममालिक यानी अफ्रीका वगैरह से आने वाले यहूदियों को मुहाजिरीन के कैंपों में जगह दी
دی گئی۔ 1960 کی دہائی کے شروع میں ہی اسرائیل نے ارجنٹائن سے ہولوکاسٹ کے ایک مجرم ایڈولف کو پکڑ کر اس کو اسرائیل لا کر اسے عدالت سے سزائے موت دلوا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا، مگر ایڈولف آج تک کی وہ واحد شخصیت ہے جسے اسرائیل کی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ 1977 میں انور السادات جو مصری صدر تھے، سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس سے قبل کسی عرب ملک نے اسرائیل کے وجود کو نہیں مانا تھا، مگر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل سے فنڈنگ کی وجہ سے آج کئی مسلم ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں، لیکن پاکستان آج بھی ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے وجود کا انکاری ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا پوری دنیا میں قابل قبول ہے۔ بے شک اسرائیل کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ قابل قبول نہیں، مگر اس سب کے باوجود بھی اگر آپ پاکستانی ہیں اور اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل پہنچ کر اسرائیل کے بارڈر پر اسرائیل کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں ایک مسافر ہیں اور اس ملک کو تاریخی حوالوں سے دیکھنے آئے ہیں تو آپ کو ویزا ضرور دیا جائے گا۔ اسرائیل کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس ملک کا نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اس کا رقبہ ریفرینڈم کے وقت 16,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا، لیکن 1967 میں ہونے والی جنگ کے بعد 20,770 مربع کلومیٹر رقبہ بن گیا۔ لیکن اسرائیلی مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو ملا کر اب اس ملک کا رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر بتاتے ہیں، اور یہی رقبہ اسرائیل کے قوانین میں بتایا جاتا ہے، جبکہ وسط بینک پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ملک 27,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رقبے کے اعتبار سے اس ملک کو 150واں بڑا ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 90,06,421 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 97ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ اسرائیل کے سفارتی تعلقات دنیا کے 157 ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ عرب لیگ کے 3 ممالک مصر، اردن اور موریتانیہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور مصر کی عوام اسرائیل کو دشمن ملک کہتی ہیں۔ اسی طرح دیگر عرب ممالک کے ساتھ اندرونی تعلقات ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی قانون اور عوام لبنان، شام اور سعودی عرب، ایران، عراق، سوڈان اور یمن کو دشمن ممالک تصور کرتے ہیں، اور ان ممالک میں جانے والے اسرائیلی شہریوں کو وزارت داخلہ سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئنسٹائن ایسا قابل بندہ تھا جسے اسرائیلی حکومت نے اپنا صدر بنانے کی پیشکش کی تھی، جسے آئنسٹائن نے مسترد کر دیا تھا۔ عبرانی کے ساتھ ساتھ عربی اس ملک کی دوسری سرکاری زبان ہے، جبکہ روسی اور فرانسیسی زبان کا استعمال بھی اس ملک میں کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس ملک میں مسلمان آباد ہوا کرتے تھے، لیکن آج اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کا صرف 17% ہے۔ 2% عیسائی اور باقی آبادی مختلف اسرائیلی نسل کے یہودیوں کی ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کم وزن ماڈلز کے، یعنی ایسی ماڈلز جو سوکڑے کا شکار ہو چکی ہوں، ان کے ماڈلنگ کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اسرائیل ایک اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ دوڑنا شروع کریں تو آپ بآسانی 2 گھنٹوں میں اس ملک کو پار کر سکتے ہیں، اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف دوڑنا شروع کریں تو 9 دنوں میں آپ اس ملک کو پار کر سکتے ہیں۔ 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا رہا، جسے اسرائیلی پاؤنڈ بھی کہا جاتا تھا۔ 1980 سے 1985 تک استعمال ہونے والی کرنسی کو اولڈ اسرائیلی شیکل کہا جاتا تھا۔ 1985 سے لے کر اب تک اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو شیکل کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی کرنسی کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو ایک اسرائیلی شیکل کے بدلے میں پاکستانی 79.47 روپے بنتے ہیں۔ ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ یروشلم شہر، جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا قبضہ ہے، کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت ہونے کا درجہ دیا گیا تھا۔ یروشلم تاریخ کا وہ قدیم شہر ہے جسے آج تک 2 بار صفحہ ہستی سے مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ 23 بار اس شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے اور 52 بار اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ دنیا میں کسی کمرشل فلائٹ کو سب سے زیادہ مسافروں کو لے جانے کا ریکارڈ بھی اسرائیلی نیشنل ایئر لائن کے پاس ہے، جس نے ایک مرتبہ 1088 افراد کو ایک جگہ سے دوسری
جگہ منتقل کیا تھا۔ امریکہ اسرائیل کی ہمیشہ سے پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال بلین ڈالرز بطور امداد اسرائیل کو دے دیتا ہے۔ 2014 میں اسرائیل کو ملنے والی امداد 3.1 بلین ڈالر تھی، جو اگر اس وقت پورے امریکہ کو تقسیم کر دی جاتی تو ہر امریکی کے پاس $10 آ جاتے۔ فیکس کے حساب سے اسرائیل دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ میوزیم ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے سکولوں میں جب بچوں کو الجبرا پڑھایا جاتا ہے تو پلس سائن کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جگہ ٹی کے ذریعے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اسرائیلیوں کے نزدیک پلس سائن کرسچینٹی کی علامت ہے اور وہ یہودی ہو کر اس سائن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ناظرین، انسانی زندگی کے حوالے سے اسرائیل وہ واحد عرب ملک ہے جہاں انسانوں کی اوسط عمر 77 سال تک ہوتی ہے۔ اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی عرب ملک زیادہ عمر والے ملکوں میں نہیں آتا۔ فیکس مجموعی آبادی کے حوالے سے اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں جب بچے کو جنم دینے کی حالت میں ہوتی ہے تو جو کام ماں سب سے زیادہ کرتی ہے، آنے والے بچے پر اس کا سب سے گہرا اثر جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اور مشکل سے مشکل میتھ کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ امریکہ، روس اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ ایئر فورس رکھنے والا ملک اسرائیل ہی ہے۔ ناظرین، ٹوکیو اور نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ سوشی ریسٹورنٹ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہے، جو اسے ریسٹورنٹ کے حساب سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک بناتا ہے۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور مٹھائیاں کھانے والا ملک ہے۔ میٹرولا کمپنی کے جتنے بھی جدید فونز آپ استعمال کرتے ہیں سب کے سب اسرائیل میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ وائس میل ٹیکنالوجی کا سہرا بھی اسرائیل کے سر جاتا ہے۔ اسرائیل کی ملکیت میں بحیرہ مردار دنیا کا وہ سب سے لوئر پوائنٹ ہے جہاں انسان پانی میں لیٹ جائے تو وہ ڈوبتا نہیں بلکہ تیرتا رہتا ہے۔ شاید اسرائیل کے میوزیم اور ڈیڈ سی ہی ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اسرائیل کھینچ لاتے ہیں۔ 2016 میں اسرائیل میں 3 لاکھ غیر ملکیوں نے اسرائیل کا وزٹ کیا تھا۔ دنیا میں فیکس آبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ کتابیں اسرائیل میں ہی چھاپی جاتی ہیں اور ٹرانسلیٹ بھی کی جاتی ہیں۔ شطرنج اسرائیل میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے، جبکہ فٹ بال کو اس ملک میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ دوستوں، یہ تھی اسرائیل کے متعلق کچھ حیرت انگیز معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ٹریول وتھ سیف علی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یار ہمارے